اگلا سوال ہے جی، بچے کا اچانک ماں کا دودھ نہ پینا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور اس کا حل بھی بتا دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی اس بچے کے اوپر نظر ہوتی ہے، نظر لگتی ہے اس بچے کو، یا اس کی والدہ کو نظر لگتی ہے، جس سے بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے تو اچانک بچہ دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے، یا دودھ جو ہے نا وہ اچانک بند ہو جاتا ہے، دودھ بھی نہیں آتا۔ یہ اس کی دو وجہ ہوتی ہیں۔ اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ ہوتا اس طرح ہے کہ جب کوئی فیملی اس گھر میں تشریف لے کر آتی ہے، جس کو ہم اکثر پنجابی الفاظ میں یہ کہیں، تو جب وہ دیکھتی ہے کہ بچہ دودھ پی رہا ہے، اور وہ چند دن پہلے بھی وہ عورت آئی تھی، تو وہ کہتی ہے کہ ادھر ٹھڈ نہیں پڑتا، جدوں آنے ہیں دودھ ہی پی رہا ہوں۔ یا دوسرے لفظوں میں یہ الفاظ کہا جاتا ہے کہ تینوں بڑا دودھ آندا ہے۔ یعنی کہ یہ وہ باتیں ہیں جو سادہ ہیں، جو اکثر عوام کے اندر، عوام میں کہی جاتی ہیں، عوام میں بولی جاتی ہیں، جو لوگ ہمیں بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اگر ایک بچہ فیڈ کر رہا ہے، دودھ پی رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے پاس اگر آ ہی گئے ہیں تو آپ ماشاءاللہ کے الفاظ کہہ دیں، کیا فرق پڑ جائے گا؟ ضروری ہے کہ آپ نے ایسے الفاظ کہنے ہیں کہ جس سے شیطان کو قوت ملے؟ آپ وہ الفاظ کیوں نہیں کہہ دیتی ہیں کہ جس سے شیطان کو موقع ہی نہ ملے کہ وہ ان کو تکلیف پہنچا سکے؟ اور اس کی بہترین تربیت ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری فرما دی، اور وہ یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ کہہ دیں، بات ختم ہوگی۔ اس طرح کے الفاظ نہ کہا کریں۔ اچھا، اگر یہ معاملہ ہو جائے بچے کے ساتھ یا اس کی والدہ کے ساتھ، تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ بچے کو اور والدہ یہ دونوں فلق ناس 11 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، اور اگر والدہ کے دودھ کا مسئلہ ہے تو دودھ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، تو پھر والدہ اسی پانی سے جو فلق ناس پڑا ہے پانی پہ دم کر کے اس پانی سے اپنے سینے کو دھو لیں، چند دن یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بچہ دودھ بھی پینا شروع کر دے گا، اور اگر والدہ کے دودھ کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ وہ بھی حل ہو جائے گا۔ اسی طرح جی اگلا سوال ہے جی، اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ سب سے پہلے تو جی دعا کا اہتمام کریں۔ اس سے پاورفل جو ہے نا وظیفہ جو ہے میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، کہ انسان کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں اور انسان اللہ کے سامنے التجائے فریادیں کر رہا ہو۔ اس سے پاورفل چیز میں نے نہیں دیکھی، اور بلکہ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے ہاں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز عزت والی نہیں ہے۔ وہ اندازہ کر لیں کہ جب انسان اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں اللہ کے آگے، اور اللہ سے وہ التجائیں فریادیں کر رہا ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بھی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ جب میرا بندہ اپنے ہاتھوں کو میرے سامنے اٹھائے اور میں اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں۔ مانگ کے دیکھیں اللہ سے بس، اور قبولیت کے جو وقت ہیں اس وقت خصوصاً اس دعا کا اہتمام کریں۔ تہجد کا ٹائم، آج کل تو الحمدللہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، تو اسی طرح پھر فرض نماز کے بعد، اذان کے بعد، افطاری کے وقت، اگر آپ سفر میں ہیں تو اس وقت مانگے تو صحیح، دنیا جہان کے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، دنیا جہان کی میڈیسن لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بھائی اس سے رابطہ کریں، میڈیسن لیں، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ لیں، میڈیسن لیں، جو ٹریٹمنٹ آپ کی دنیا کی ہے وہ آپ کریں، وہ بھی سنت ہے، لیکن اپنے رب سے بھی مانگنا شروع کر دیں، دعا کا اہتمام کریں۔ دوسرے نمبر کے اوپر وظیفہ بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، یہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، 10 دفعہ پہلے، اس کے بعد 3 تسبیحیں آپ نے استغفر اللہ ہی کرنی ہے۔ اب آپ استغفر اللہ پڑھ لیں، استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھ لیں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ پڑھ لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیں۔ یہ جو بھی استغفار میں سے جو آپ کو آتے ہیں، 3 تسبیحیں اس کی کرنی ہے آپ نے، اور 1 تسبیح آپ نے کرنی ہے ربی حبلی من الصالحین کی، اور 10 دفعہ آپ نے درود شریف پھر پڑھنا ہے، یعنی کہ اول آخر درود شریف 10 مرتبہ،
ان کے درمیان 3 تسبیحیں استغفر اللہ کی اور 1 تسبیح ربی حبلی من الصالحین کی مکمل یقین کے ساتھ پڑھیں۔ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو سالوں ہو گئے تھے اور ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا کہ جی ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمیں نہیں کچھ سمجھ لگ رہی، آپ کا معاملہ بالکل کلیئر ہے، ٹھیک ہے، آپ کو یعنی کہ میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے یقین کے ساتھ جب انہوں نے اس چیز کا اہتمام کیا تو اللہ نے ان کو لاز جیسی نعمت سے نواز دیا۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے جی، رات سوتے وقت ڈر لگتا ہے اور جھٹکے لگتے ہیں، اس کا علاج بتا دیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جی ایک تو باوضو ہو کر سوئیں، اور جب آپ بستر پر آئیں تو اس طریقے کو اپنائیں جو طریقہ کائنات کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ بستر پر آنے کے بعد آیت الکرسی پڑھیں 1 دفعہ، سورہ البقرہ کی آخری آیات کو پڑھیں، پھر سورہ الکافرون 1 دفعہ پڑھیں، پھر اسی طرح سورہ اخلاص، فلق اور ناس، ان تینوں صورتوں کو ایک بار پڑھ کے اپنی ہتھیلیوں پہ تھتکار کے دم کریں، پھر اپنے ہاتھوں کو مل کے اپنا چہرہ، سر، سارے بدن پہ ہاتھ پھیریں۔ یہ عمل 3 دفعہ آپ نے کرنا ہے، اور اب یہ آپ کے اذکار کی جب پابندی ہو جائے گی تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے فرشتہ آپ کے لیے مقرر ہو جائے گا، آپ کا ڈر جو ہے انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا۔ باقی رہ گیا جی، اگر کسی بھائی یا بہن کو جھٹکے لگتے ہیں رات سوتے ہوئے تو وہ یہ کام کرے کہ زیتون کا تیل لے لے، آیت الکرسی 7 مرتبہ اور سورۃ الصافات، یاسین سے اگلی صورت ہے سورۃ الصافات، اس کی پہلی 11 آیات 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ اور سورۃ الصافات کی پہلی 11 آیات 7 مرتبہ، ان دونوں کو زیتون کے تیل پہ پڑھ کے دم کر لے، اور رات سونے سے پہلے وہ پھر کیا کرے، اپنے ماتھے پہ ہلکا سا لگا لے، سینے پہ ہلکا سا لگا لے، اور ہاتھوں اور پاؤں کے ناخنوں پہ لگا لیں۔ یہ چند دن عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ۔